گڈ مارننگ اسٹوڈنٹ. آج میں آپ لوگوں کے سبق کا یہ پہلا لیسن ہے، اس کو پڑھانے جا رہا ہوں. یہ آپ کا ریویژن کلاس چل رہا ہے جو آج سے میں آپ کا کلاس لوں گا. تو سب سے پہلا جو سبق ہے آپ کی بک کا وہ ہے ایک نظم ہے، خدائے اعلیٰ خدائے برتر. اعلیٰ کہتے ہیں جو سب سے اونچا ہو، جو سب سے بڑا ہو. تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا، تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے، تو سب سے اعلیٰ وہی ہوں گے. اس نظم کو کس نے لکھا ہے؟ تو اس نظم کو لکھنے والے سرفراز نواز آپ دیکھ رہے ہیں نیچے میں ریڈ کلر سے لکھا ہوا ہے. تو آئیے اس نظم کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس نظم میں شاعر نے کیا کہنا چاہے، کس طرح کی اللہ کی تعریف بیان کی ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس نظم میں شاعر خدا کی تعریف بیان کرتے ہوئے دعا کرتا ہے کہ اس کے دل میں صرف خدا کا خوف ہو. یعنی ایک شخص جو اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے اور کیا دعا کر رہا ہے کہ اللہ میرے دل میں صرف آپ کا ڈر ہو. یہ ڈر سارے انسانوں کے دلوں میں ہونا چاہیے. آج کے موجودہ دور میں کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ڈر بیٹھ گیا کہ میں ابھی مر جاؤں گا، کل مر جاؤں گا. سارے لوگ ماسک لگا رہے ہیں، اچھی بات ہے، بیماری سے بچنا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ بیماری سے بچنے کا بھی حکم دیے ہیں، لیکن یہ ڈر انسانوں کے دلوں میں ہمیشہ رہنی چاہیے. ایسا نہیں کہ وقتی طور کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے نہیں. جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ کے دلوں میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، تبھی آپ مومن بن سکتے ہو. خدا کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اسی کے اشارے پر چلتی ہے. تو آئیے ہم لوگ نظم کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کی تشریح کو، کہ اس میں شاعر نے کس طرح اللہ کی تعریف بیان کی ہے، کس طرح سے وہ ڈرا ہوا ہے. کہتے ہیں تیری بڑائی کے گیت گانا، یعنی سرفراز نواز کہہ رہے ہیں جو شاعر ہیں کہ تیری تعریف کے بات کہنا، گیت گانا میری زباں کا بنے مقدر. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تعریف کرنا ہمارے زبان کو نصیب ہو، یعنی ہمارے زبان پہ ہمیشہ آپ کی تعریفیں، آپ کی ذکر جاری رہے. کہاں جہاں میں کوئی ہے تجھ سا، یعنی اس دنیا میں، جہاں کہتے ہیں دنیا کو، کہاں جہاں میں کوئی ہے تجھ سا، اس دنیا میں کوئی بھی آپ جیسا نہیں، نہیں ہے کوئی بھی تجھ سے بڑھ کر. اور اس دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں، کوئی چیز ہی نہیں ہے. جہاں بھی میں نے نظریں اٹھائی، شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ دنیا کی ہر جگہ جہاں بھی ہم نے نظریں اٹھائی، جہاں پہ روشن ہے کبریائی، ہر جگہ کیا ہے؟ آپ کی کبریائی کا روشنی ہے. کبریائی کہتے ہیں عظمت کو. دعا ہے میرے بھی دل میں آئے، یعنی شاعر ہو سکتا ہے کہ گنہگار بندہ ہو، وہ دعا کر رہے ہیں کہ دعا ہے کہ میرے دل میں بھی تیرا ڈر سما جائے، تیرا خوف میرے دل میں بیٹھ جائے، میرے بھی دل میں ہو تیرا ہی ڈر. شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ میرے دل میں بھی آپ ہی کا ڈر ہو. تو بچوں، آپ کے دلوں میں بھی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. خدائے اعلیٰ خدائے برتر، اس اللہ کا ڈر جس نے ساری دنیا کو بنایا، جس کے اشاروں پہ دن اور رات ہوتا ہے، جس کے ایک اشاروں پہ پتے ہلتے ہیں، جس کے اشاروں پہ پانی برستی ہے، اور جس کے اشاروں پہ تیز دھوپ نکلتی ہے جس میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو ہم لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے. یہ چاند سورج زمیں فلک سب، شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو چاند ہے، سورج ہے، یہ زمین ہے، فلک کہتے ہیں سورج کو، اور یہ جو سورج ہے تمام کے تمام تیرے اشاروں پہ چل رہے ہیں. کس کے اشاروں پہ چل رہے ہیں؟ یہ چاند، یہ سورج، یہ دنیا، یہ زمین، ساری چیز، یہ انسان کس کے اشاروں پہ چل رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشاروں پہ چل رہے ہیں. تو چاہتا ہے تو رات اور دن مقام اپنے بدل رہے ہیں. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں تو رات دن ہوتا ہے اور دن رات ہو جاتی ہے، یعنی رات کے بعد دن ہوتا ہے اور دن کے بعد پھر رات ہو جاتی ہے. اگر آپ نہیں چاہیں گے تو ہمیشہ دن ہی رہے گا، ہر وقت رات ہی رہے گی. پھر اگلے مصرے میں شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ یہ پیڑ پودے، یہ پھول شبنم،
یہ جو درختیں ہیں، یہ جو طرح طرح کے پیڑ ہیں جو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، طرح طرح کے پھول ہیں، یہ جو شبنم ہے، یہ زرد پتے، زرد کہتے ہیں پیلے رنگ کے پتے کو، یہ زرد پتے، یہ اجرا گلشن، تیرے ہی دم سے بہار آئے، تیرے ہی دم سے خزاں کا موسم، خزاں کہتے ہیں پتجھڑ کے موسم کو، یہ سارے کے سارے کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سجائے تو نے تمام پیکر، آپ نے اس دنیا کو طرح طرح کے پیڑ پودوں سے سجا دیا ہے۔ خدائے اعلیٰ، خدائے برتر، وہ آدمی ہو یا جانور ہو، کیا کہہ رہا ہے شاید؟ وہ آدمی ہو یا جانور ہو، وہ ننھے پودے بڑے شجر ہو، شجر کہتے ہیں درخت کو، اردو میں شجر کا معنی ہوتا ہے درخت، چاہے وہ چھوٹا سا درخت ہو یا پھر بڑے درخت ہو۔ فلک، ستارے یا راستے ہو، فلک کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو، اور ستارہ تارے کو بولتے ہیں۔ تو فلک ہو یعنی سورج ہو، یا تارے ہو یا راستے ہو، وہ چاند، سورج یا بحر و بر ہو، بحر کہتے ہیں سمندر کو اور بر کہتے ہیں سوکھی ہوئی جگہ کو، تو وہ چاند ہو یا سورج ہو یا پھر تارے ہو یا پھر سمندر ہو، تجھے مصیبت میں سب پکارے، سارے کے سارے کسے پکارتے ہیں مصیبت میں؟ اللہ کو پکارتے ہیں۔ آج جب کرونا وائرس پوری دنیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے تو لوگ کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ ختم ہو جائے گا سب اپنے اپنے گھر میں پھر مسجد چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے، پھر سب بھول جائیں گے کہ نماز بھی پڑھنا ہے، فجر کی بھی نماز ہوتی ہے، عشاء کی بھی نماز ہوتی ہے، سب بھول جائیں گے۔ تو مصیبت میں سب اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب مصیبت نہ رہے اس وقت بھی پکارنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر حالت میں رزق دیتے ہیں، ہمیں ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے، بلکہ ہم تمام لوگوں کو اللہ کی ضرورت ہے۔ تیرے ہی آگے وہ سر جھکائے، جہاں میں سب کا تو ہی محافظ، اے اللہ اس جہاں کا تو ہی رکھوالا ہے۔ محافظ کہتے ہیں دیکھ بھال کرنے والے کو۔ تو بچوں آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کو چلانے والے کون ہیں؟ ایک اللہ ہے، تیرے علاوہ کہاں وہ جائے؟ یہ آدمی ہو یا جانور ہو یا پیڑ پودے ہو یا ستارے ہو، چاند ہو، سورج ہو، درخت ہو، سمندر ہو، یہ سارے کے سارے مصیبت میں آپ کو پکارتے ہیں، اور آپ کے علاوہ یہ کسی کے دروازے پہ نہیں جاتے۔ تو سب کا رازق ہے، تو بندہ پرور، یا اللہ آپ سب کیوں رزق دینے والے ہیں، اور آپ اپنے بندے کو کھلانے والے ہیں، آپ اپنے بندے کا پالن ہار ہیں۔ خدائے اعلیٰ، خدائے برتر۔ بچوں آج آپ نے سرفراز نواز کی لکھی ہوئی نظم کو پڑھا اور سمجھا، اس کی تشریح ہم نے بتائی کہ اس نظم میں کیا آپ نے سمجھا۔ اس کا خلاصہ آپ لوگ سن لو کہ اس نظم میں شاعر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے دعا کرتا ہے کہ اس کے دل میں صرف خدا کا خوف ہو۔ کس کے دل میں؟ یعنی شاعر کے دل میں خدا کی بڑائی کہتے ہیں تعریف کرنے کو، خدا کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز، شے کا مطلب ہوتا ہے چیز، دنیا کی ہر شے اسی کے اشارے پر چلتی ہے اور اسی کا دم بھرتی ہے، مینس اسی کو یاد کرتی ہے، اسی کے حکم پر موسم بدلتے ہیں، اور سارے خوبصورت منظر اسی نے بنائے ہیں۔ کس نے؟ ایک اللہ نے۔ وہی محافظ اور وہی رازق ہے۔ اس دنیا کا رکھوالا کون ہے؟ اللہ ہے، اور وہی سب کو رزق دینے والے ہیں۔ مصیبت اور پریشانی میں ہر کوئی اسی کو پکارتا ہے، اس کے علاوہ کوئی در نہیں، در کہتے ہیں دروازوں کو، اس کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں جہاں کسی کو پناہ ملے۔ تو یہ آپ کے اس نظم کا خلاصہ تھا۔ کل انشاءاللہ اس نظم کا ہم لوگ کوشچن آنسر پڑھیں گے۔